الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. برادران اسلام، کل عالم اسلام میں ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا اور جس غم اور درد اور جس تکلیف سے پوری امت جوجھ رہی ہے اور ہم سب کی آنکھیں نم ہیں اور ہم سب کے دل غمزدہ ہیں، وہ حادثہ ہے مصر کے سابق صدر حافظ ڈاکٹر محمد مرسی صاحب کا انتقال. اللہ تعالیٰ ان کی بار بار مغفرت فرمائے اور ان کی شہادت اور قربانی کو پوری امت کے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک نئے انقلاب کا ذریعہ بنائیں. عالم اسلام پچھلی چند دہائیوں سے جن صورتحال سے گزر رہا ہے اور جن حالات اور مسائل کا سامنا ہے، ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں اسلامی تحریکوں، اسلام پسندوں اور اسلامی کاز کے حامل افراد اور شخصیات کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہے. ان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، انہیں دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. یہودیوں کی زبان میں انہیں فنڈامنٹلسٹ اور ٹیررسٹ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے. یہ صورتحال بہت خطرناک اور پورے عالم اسلامی کے لیے اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے. ایسے حالات میں مسلمانوں کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے، قوت فیصلہ اور استقامت کے ذریعے سے آگے بڑھنا چاہیے. شیخ مرسی جو مصر کی تاریخ میں سب سے پہلی جمہوری حکومت اور عوامی بنیاد پر منتخب شدہ حکومت تھی، اس سے پہلے وہاں ڈکٹیٹرشپ تھی، بادشاہت تھی، اور وہاں کے حکمرانوں نے علماء کو، دیندار طبقے کو، تاجروں کو اور جتنے سماج کے قابل ذکر لوگ تھے ان سب کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا تھا، ستم کیا تھا، انہیں جیلوں میں ڈال رکھا تھا، پورے ملک کی معیشت کو اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا. لیکن مصر کی تاریخ میں بہار عرب کے ذریعے سے ایک انقلاب آیا اور عوام نے الیکشن کے ذریعے اور جمہوری طریقے کے ذریعے محمد مرسی صاحب کو اکثریت کے ساتھ منتخب کیا. یہ ایک منتخب شدہ جمہوری حکومت تھی اور امید یہ تھی کہ اسی نقش قدم پر پورے عالم عرب میں اور پورے عالم اسلام میں حکومتیں تشکیل دی جائیں گی. چنانچہ جو ڈکٹیٹرز جزیرۃ العرب میں بیٹھے ہیں اور جو خاندانی وراثت اور بادشاہت کے قائل ہیں، ان لوگوں نے یہ چاہا کہ محمد مرسی کے اس نظام کو اور اس جمہوری منتخب شدہ حکومت کو ختم کر دیا جائے تاکہ یہ نظیر نہ بنے دوسرے ملکوں کے لیے اور دوسرے ملکوں میں اس طرح کے مطالبات لوگ لے کر نہ کھڑے ہوں. یہ مجرمانہ سازش تھی اور اسلام کے خلاف، عالم اسلام کے خلاف اور عالم اسلام کے مسلمانوں کے خلاف جو ان کا جمہوری بنیادی حق تھا اس پر ڈاکہ زنی کی گئی، اس پر نقب زنی کی گئی اور اس طریقے سے ایک منتخب شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کروائی گئی. اور اس بغاوت میں عالم عرب کے بڑے بڑے مجرمین شامل ہیں اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار اور حرم کا پاسدار سمجھتے ہیں، وہ لوگ اس جرم میں پیش رہے. انہوں نے اپنا مالی اور سیاسی ہر طرح کا تعاون کیا اور اس تعاون کے نتیجے میں عبد الفتاح سیسی جیسے ملعون اور فرعون مصر نے وہاں فوجی بغاوت کی اور اس بغاوت کے ذریعے سے وہاں جمہوری حکومت کا خاتمہ ہوا. اور آج مصر کی جو صورتحال ہے، معاشی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے پوری دنیا اس پر رونا رو رہی ہے اور کف افسوس مل رہی ہے. یہ چیلنج ہے پورے دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ جو لوگ بھی اسلام پسند ہیں، جو لوگ بھی اسلامی مزاج رکھتے ہیں، اسلامی اقدار کے قائل ہیں، ان کے خلاف فوج کشی کی جائے، انہیں دبا دیا جائے، ان کا گلا گھونٹ دیا جائے. اور یہ پوری دنیا میں یہ حرکت جاری ہے. اس طرح کی کسی بھی حکومت، اس طرح کے کسی بھی نظام حکومت کو قائم ہونے دینا نہیں چاہتے. ان حالات میں مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے، نمبر ایک کہ محمد مرسی صاحب جنہوں نے استقامت کے ساتھ، پامردی کے ساتھ اور پوری ایمانی طاقت اور توانائی کے ساتھ اس چیلنج کا مقابلہ کیا اور ان ظالموں کے سامنے اپنا سر خم نہیں کیا، انہوں نے اسلامی اقدار کی حفاظت کی، انہوں نے اپنے اصولوں کی پاسداری کی. ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائیں اور ان کے اس انتقال کو، ان کی اس قربانی کو، ان کی اس شہادت کو پوری امت میں ایک نئے انقلاب کا ذریعہ بنائیں. اور دوسری بات،
پوری دنیا میں سوشل میڈیا پر اخبارات کے ذریعے سے ایک احتجاج درج کیا جائے اور یہ بتایا جائے کہ یہ ظالمانہ نظام ہے، اور یہی ہمیں اندازہ لگانا چاہیے یورپ و امریکہ کے اس منافقانہ کردار کا کہ وہ لوگ پوری دنیا میں بظاہر جمہوریت کے پاسدار بننے کی کوشش کرتے ہیں، جمہوری نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب اسلامی ملکوں میں جمہوری نظام قائم ہونے لگتا ہے اور لوگ اپنی ضمیر کی آواز پر اپنا قائد اور حکمراں طے کرتے ہیں تو اس وقت یہ یورپ و امریکہ کی طاقتیں ان کا ساتھ نہیں دیتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مجرمانہ ذہنیت کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں اقوام متحدہ اور امریکہ اور یونائٹڈ نیشن ان سے کوئی امیدیں باندھی نہیں رکھنی چاہیے۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے حالات کا محاسبہ کریں اور جائزہ لیں۔ وہ لوگ جو بظاہر اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور چند دینی اور اسلامی رسم و رواج کو ادا کر کر مسلمانوں کے فکر و نظر کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان لوگوں کا پردہ چاک کیا جائے اور ایسے مجرموں کو صاف صاف ان کے جرم کا اظہار کیا جائے۔ یہی ایک بات یہ کہوں گا، بہت ہی غیر دانش مندی اور بہت ہی ایمانی غیرت کے خلاف یہ بات ہے کہ بعض دریدہ ذہن اور حیا باختہ لوگ اور منافقانہ کردار کے حامل لوگ آج سوشل میڈیا پر محمد مرسی صاحب کی شہادت کا جشن منا رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں، اور ان ظالموں نے امام یوسف القرضاوی کے بارے میں اور ان کی تصویریں لگا کر یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ ان کا کب نمبر آئے گا۔ یہ لوگ منافقانہ کردار کے حامل ہیں، وہ لوگ جو قرآن و سنت کی اتباع کرتے ہوں، جو صحابہ کے پیرو ہوں، جو سلف صالحین کی اتباع کو اپنے لیے شرف کا باعث سمجھتے ہوں، کیا ایسے لوگ اہل ایمان کی شہادت پر خوشی منائیں گے؟ اہل ایمان کی شہادت پر انہیں مشرک قرار دیں گے؟ اور ایسے ہی لوگ ہیں جو سماج کو فرقہ بندی کا شکار، تعصب اور تنگ نظری کا شکار کر رہے ہیں۔ ایسی طاقتوں سے جو بظاہر دینی قالب اپنے اندر رکھتے ہوں اور اپنے آپ کو دین کا نمائندہ کہتے ہوں، سلف صالحین کا نمائندہ کہتے ہوں، مسلمان باشعور ہو جائیں۔ ان کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہے سلف صالحین سے۔ اس ملک میں سلف صالحین کے متبعین، حدیث کے متبعین اور قرآن و حدیث کے متبعین تمام مسلمان ہیں پوری دنیا کے، چاہے وہ ائمہ اربعہ کی اتباع کرنے والے ہوں یا کسی اور امام کی اتباع کرنے والے ہوں، اور وہ سب کے سب یکساں طور پر قابل احترام ہیں۔ لیکن جو لوگ دین کا چولا پہن کر اور اسلام کا نام لے کر اور سلف کا نام لے کر اسلام کے خلاف بہکونی کریں، اہل اسلام پر نقب زنی کریں، اہل اسلام کو مشرک اور کافر قرار دیں، یہ لوگ، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے فاسد اور فاسق اور فاجر گروہ کے بارے میں اور ایسے افراد کے بارے میں بیدار رہنا چاہیے اور ان لوگوں کی بازپرس ہونی چاہیے۔ ان لوگوں سے مسلم سماج سوال کرے کہ یہ کتنی دریدہ ذہنی اور دہشت گردانہ فکر ہے کہ اہل ایمان کی شہادت پر آپ جشن منا رہے ہوں، آپ سیسی جیسے ملحد کو آپ اپنا قائد سمجھتے ہوں اور محمد مرسی جیسے موحد کو آپ مشرک قرار دیتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے خلاف مسلمانوں کو آواز بلند کرنی چاہیے اور ان لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس شہادت کو قبول فرمائے۔ قرآن نے صاف صاف کہہ دیا ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے راستے میں اللہ کے کاز کے لیے اپنی جان دے چکے ہوں، انہیں مردہ گمان نہ کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ہم اللہ کے اس قول پر ایمان رکھتے ہیں اور محمد مرسی کی اس شہادت کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت دی اور اپنے کاز کے لیے، اسلامی کاز کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور پوری امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم، الحمد للہ رب العالمین۔